بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ سوال کیا کہ غیر مقلد کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے، اور اگر پڑھ لی تو اس کے لوٹانے کا کیا حکم ہوگا، جیسے وطر پڑھ لے، فرائض پڑھ لیے یا تراویح پڑھ لی۔ تو یاد رکھیں کہ بد مذہبوں کے ساتھ تعلق رکھنے کی بالکل شریعت میں اجازت موجود نہیں ہے، کیونکہ سنن ابو داؤد شریف کے حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قدریہ یعنی جو تقدیر کا منکر فرقہ ہے، یہ اس امت کا مجوسی ٹولہ ہے۔ اگر یہ بیمار پڑیں تو ان کی مزاج پرسی نہ کرو، عیادت نہ کرو، اور اگر مر جائیں تو ان کے جنازوں میں نہ جاؤ۔ اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، تو آپ نے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے اس سے پہلے آپ کو کسی کی نماز جنازہ ترک کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص عثمان سے بغض رکھتا تھا تو اللہ عز و جل اس سے بغض رکھتا ہے۔ اسی طرح اور کئی احادیث ہیں جن میں بد مذہبوں سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ تو جب بد مذہبوں سے کسی قسم کا تعلق رکھنے کی اجازت نہیں، بد مذہب سے مراد غیر سنی ہے، تو انہیں نماز جیسی عظیم عبادت میں اپنا امام بنانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تذکرۃ الحفاظ کے اندر امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت شعیب بن حرب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فرمایا کہ کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھ جب تک تجھے یقین نہ ہو جائے کہ امام اہل سنت میں سے ہے۔ اور فتح القدیر کے اندر امام محمد، امام ابو یوسف اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے کہ اہل بدعت اور بد مذہب کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ بد مذہب مولوی کے پیچھے نماز پڑھنا دور کی بات، جو مولوی بد مذہبوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس کے پیچھے بھی نماز جائز نہیں۔ چنانچہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا کہ جو بد مذہبوں سے میل جول رکھتا تھا، تو فتاوی رضیہ کی 7ویں جلد میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس صورت میں وہ شخص جو بد مذہبوں سے میل جول رکھتا ہے وہ فاسق معلن ہے اور امامت کے لائق نہیں۔ مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جو ایک مرلہ زمین کی خاطر ساری زندگی سگے بھائی بہن سے کلام نہیں کرتے۔ اگر کوئی ان کے ماں باپ کو گالی دے دے تو لڑنے مرنے پر آ جاتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں، گستاخ صحابہ و اولیاء سے محبتیں کرتے پھرتے ہیں، اور ان کے پیچھے اپنی نمازیں پڑھ کر گناہ گار ہونے کے باوجود کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ عز و جل نماز قبول کرنے والا ہے۔ نماز میں فقط وضو کرنا، قبلے کی طرف منہ کرنا ہی ضروری نہیں، اس کے اور بھی فرائض و واجبات ہیں۔ اسی طرح کس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، اس کے بھی احکامات ہیں۔ جب ان سب کو ملحوظ خاطر رکھ کر نماز پڑھی جائے گی تو پھر قبول ہونے کی امید کی جا سکتی ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ بد مذہب چاہے پاکستان کا ہو یا ہندوستان کا یا مدینہ طیبہ کا یا مکہ مکرمہ کا، بد مذہب ہی ہے، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ بعض مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جناب مکہ مدینے کا مولوی بد مذہب نہیں ہو سکتا، تو یاد رکھیں یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ ایسا کسی حدیث میں نہیں آیا۔ بلکہ مکہ ہی میں سب سے بڑا کافر ابو جہل تھا، اور مدینہ میں سب سے بڑا منافق عبداللہ بن ابی تھا۔ یعنی جس طرح مکہ مدینہ میں صحابہ کرام جیسے عاشق ہوئے، وہاں ہی بڑے بڑے کافر ہوئے ہیں، اور آج بھی کئی بڑے گمراہوں کا تعلق ان دونوں شہروں سے ہے۔ پھر تاریخ گواہ ہے کہ مکہ اور مدینہ جیسی پاک جگہ پر یزید کے علاوہ کئی گمراہ لوگوں کی حکمرانی رہی ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کی عقیدت مکہ اور مدینہ جیسے عظیم شہروں سے یہ لائق تحسین ہے، لیکن جب بات عقیدے کی آئے تو جو بھی گمراہ ہے وہ شرعاً ناپسندیدہ ہے، چاہے جہاں مرضی کا ہو۔ بلکہ اب تو کئی جاہل کہتے ہیں کہ جو کچھ مکہ مدینہ میں ہوتا ہے اسے ہی اپنایا جائے، جس طرح وہ نماز پڑھتے ہیں اسی طرح نماز پڑھی جائے، جس طرح وہ داڑھی رکھتے ہیں اسی طرح رکھی جائے، جس دن وہ عید اور روزہ کرتے ہیں اسی دن عید اور روزہ ہونا چاہیے۔ حالانکہ
سعودیہ والے چاند دیکھ کر روزہ اور عید کرتے ہی نہیں بلکہ سائنسی اعتبار سے کرتے ہیں، جو کہ شرعاً درست نہیں۔ پھر داڑھی بھی ان کی سنت کے مطابق نہیں، سر پر امامہ کی جگہ ایک رومال، جو سنت نہیں بلکہ اہل عرب کے دیہاتیوں کا لباس ہے۔ الغرض ہمیں شریعت کے مطابق چلنے کا حکم ہے، کسی قوم کے طرز پر زندگی گزارنے کا حکم نہیں، بلکہ حدیث میں واضح انداز میں اس کی مذمت بیان کی گئی کہ اہل عرب کے طریقوں کو سنت سمجھا جائے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کے دل عجم کے دل ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، عجم کے دل سے کیا مراد ہے؟ فرمایا دنیا کی محبت۔ ان کی سنت اہل عرب کا طریقہ ہوگی، جو رزق انہیں دیا جائے گا اسے جانوروں کو ڈال دیں گے، جہاد کو ضرر سمجھیں گے اور زکوٰۃ کو قرض سمجھیں گے۔ آپ واضح ہوا کہ بد مذہبوں کے پیچھے جو غیر مقلدین ہیں، وہابی ہیں، جو غیر سنی کوئی بھی امام ہے، اس کے پیچھے نماز بالکل نہیں ہوتی۔ جو نمازیں پڑھی ہیں ان کو دہرانا اس پر لازم ہوگا۔ اب آپ نے دوسرا یہ پوچھا کہ غیر مقلدین کے پیچھے نماز اگر نہیں ہوتی تو ان کے ایسے کون سے عقائد و نظریات ہیں جس کی وجہ سے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی؟ تو اس حوالے سے صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہار شریعت حصہ اول صفحہ نمبر 214 پر وہابی فرقے کا پورا تعارف ذکر فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ایک نیا فرقہ ہے جو 1209 میں پیدا ہوا۔ اس مذہب کا بانی محمد بن عبد الوہاب نجدی تھا، جس نے تمام عرب خصوصاً حرمین شریف میں بہت شدید فتنے پھیلائے، علماء کو قتل کیا، صحابہ کرام و ائمہ و علماء و شہداء کی قبریں کھود ڈالی، روزہ انور کا نام معاذ اللہ صنم اکبر یعنی سب سے بڑا بت رکھا، اور طرح طرح کے ظلم کیے، جیسا کہ صحیح حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ نجد سے فتنے اٹھیں گے اور شیطان کا گروہ نکلے گا۔ وہ گروہ 1200 برس بعد یہ ظاہر ہوا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے یعنی وہابی فرقے کو خارجی بتایا۔ اس عبد الوہاب کے بیٹے نے ایک کتاب لکھی جس کا نام کتاب التوحید رکھا، اور اس کا ترجمہ ہندوستان میں اسماعیل دہلوی نے کیا، جس کا نام اس نے تقویت الایمان رکھا، اور ہندوستان میں اسی اسماعیل دہلوی قتیل نے ہی وہابیت پھیلائی۔ ان وہابیہ کا ایک بڑا عقیدہ یہ ہے کہ جو ان کے مذہب پر نہ ہو وہ کافر و مشرک ہے۔ یہی بات ہے کہ بات بات پر یہ بلا وجہ محض مسلمانوں پر حکم شرک اور حکم کفر لگایا کرتے اور تمام دنیا کو مشرک بتاتے ہیں۔ چنانچہ تقویت الایمان صفحہ 45 میں وہ حدیث لکھ کر کہ آخر زمانہ میں اللہ ایک ہوا بھیجے گا جو ساری دنیا سے مسلمانوں کو اٹھا لے گی، اس کے بعد صاف لکھ دیا کہ 100 پیغمبر خدا کے فرمانے کے موافق ہوا، یعنی وہ ہوا چل گئی اور کوئی مسلمان روئے زمین پر باقی نہ رہا۔ مگر آگے صدر الشریعہ لکھتے ہیں کہ وہ یہ نہ سمجھا اسماعیل دہلوی کہ اس صورت میں وہ خود بھی تو کافر ہو گیا۔ اس مذہب کا رکن اعظم اللہ عز و جل کی توہین، محبوبان خدا کی تذلیل ہے۔ ہر امر میں وہی پہلو اختیار کریں گے جس سے ان کی شان میں نقص اور عیب ظاہر ہوتا ہو۔ اس مذہب کے سرگروہوں کے بعض اقوال نقل آپ نے کیے ہیں، اور فرمایا اس لیے تاکہ عوام و ناس ان کی قلبی خباستوں پر مطلع ہوں اور ان کے مکر و فریب سے بچیں اور ان کے جبہ اور دستار پر نہ جائیں۔ تو اس کے بعد آپ نے ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان کی یہ کتاب ہے، کتاب اداء الحق ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو زمان و مکان اور جہت سے پاک قرار دینا اور اس کا دیدار بلا جہت و کیف ثابت کرنا، یہ تمام امور از قبیل بدعت حقیقیہ ہیں۔ اگر کوئی شخص ان مذکورہ اعتقادات کو دینی اعتقاد شمار کرے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمانے سے، مکان سے اور جہت سے پاک نہیں ہے، اور اس کا دیدار بلا کیف نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ سمت سے پاک نہیں ہے۔ اگر کوئی پاک کہتا ہے تو وہ بدعتی ہے، گمراہ ہے۔ حالانکہ فتاوی عالمگیری میں واضح لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو مکان ثابت کرے وہ کافر ہے۔ اسی طرح معاذ اللہ تقویت الایمان میں صفحہ 60 پر اسماعیل دہلوی نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق،
کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، پس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا فنبی اللہ حی یرزق، پس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم، کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، یصلون، اور وہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو اسی طرح تقویت الایمان کے اندر کفریات بھرے پڑے ہیں، اور معاذ اللہ یہ انبیاء کرام کو فقط اتنا مانتے ہیں، اس کے بارے میں واضح طور پر لکھا کہ نبی کی اتنی تعظیم کرو جتنی بڑے بھائی کی ہوتی ہے، اور پھر یہ لکھا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ اور ان کا ایک مشہور عقیدہ یہ بھی ہے، فتاوی رشیدیہ میں رشید احمد گنگوئی نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، اور معاذ اللہ بہت سارے اس طرح کے خرافات ہیں۔ تو ان جیسے عقائد کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ بد مذہبوں کے پیچھے، غیر مقلدین کے پیچھے نماز اہل سنت کی نہیں ہوتی، اور اگر کوئی پڑھے گا تو اسے دوبارہ پڑھنا پڑے گی نماز، اور گنہگار بھی ہوگا۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم۔